بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سید المرسلین وسید العالمین رحمت للعالمین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
اور کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور تیرے سنگ در سے مجھ کو یہ ملی ہے سر بلندی، میرا تاج سروری ہے تیری خاک آستانہ، نہیں ان کی ذات سے کچھ مجھے اے نصیر نسبت، کہ خزاں رسیدہ گل کو وہ بہار جاویدانہ، اور بِأَبِي وَأُمِّي انت یا خیر الورا، وصلاة ربی والسلام معطرا، یا خاتم الرسل الکرام محمد، بالوحی والقرآن کنت مطہرا، لک یا رسول اللہ صدق محبت، وبفیدها شہد اللسان وعبرا۔ برادران اسلام، ہم ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور ہم اپنے رب کے شکر گزار کیوں نہ ہوں کہ جس نے اپنے محبوب کی صورت میں ہمیں ایک بڑی نعمت سے نواز دیا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اللہ رب العزت مومنین کو فرماتا ہے کہ اے مومنو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ تم میرے فضل اور میری رحمت پر خوش ہوا کرو۔ اب علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اپنی تشریحات کی، تفاسیر کی، اس آیت مبارکہ کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا۔ امام حسن نے، سیدنا عبداللہ بن عباس نے، حضرت قتادہ نے ہمارے لیے اس قرآنی آیت کو آسان کیا اور فرمایا، اب بعض کے اقوال میں یہ آیا کہ فضل سے مراد قرآن ہے، بعض نے کہا کہ فضل سے مراد اسلام ہے، رحمت سے مراد ہمیں یہ دین کی نعمت عطا ہونا ہے، اور بعض نے اپنی تشریحات، اپنی تصنیفات میں یہ بھی کہہ دیا کہ فضل سے مراد قرآن نہیں بلکہ خود صاحب قرآن ہے۔ اور پھر دلیل کیا دی؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، قرآن سے ہی دلیل دے دی۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور، فضل سے مراد صاحب قرآن ہے تو اس آیت میں رحمت سے مراد کیا ہے؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر رحمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ اس آیت میں رحمت سے مراد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں میں نے اپنا محبوب
کالی کمنی والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا ہے، اپنا محبوب تم میں پیمبر بنا کر بھیجا ہے، مسلمانوں اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اب ہم جب دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، تو دو پرسپیکٹیو، دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہمارے اعمال ہیں، دوسری طرف ہماری محبتیں ہیں۔ اب علماء تقسیم ہو گئے کہ کیا صرف محبت کے بلبوتے پر کوئی انسان، کوئی کلمہ گو، کوئی مسلمان آخرت میں چھٹکارا پا سکتا ہے؟ کیونکہ اعمال، کلمہ، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کے سب فرائض ہیں۔ تو بعض علماء نے صرف فوکس کیا اعمال پہ اور کہا کہ تمہاری آخرت کی آبادی یا بربادی، اس کا مکمل دار و مدار تمہارے اعمال کے اوپر ہے۔ اب دوسرے علماء وہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی بھر اعمال میں تمہاری طرف سے پوری طرح سے ادائیگی نہ بھی ہو پائی، مگر اگر دل میں اللہ رسول کی محبت اور پیار ہے تو آخرت میں تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ اب دونوں طرف کے علماء نے یہ رائے دی، مگر پھر وہ علماء حق بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اعمال بھی ضروری ہیں اور محبت مصطفیٰ اور محبت الہی بھی ضروری ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل کیا دی؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر عبادت سے پہلے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر نیک عمل سے پہلے لازم کر دیا ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی بھی عبادت کی شروعات کرنا چاہتے ہو، نماز پڑھو گے، قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، روزہ رکھو گے، تو سب سے پہلے میرا نام لوگے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ تعالی فہو ابتر، کہ اگر چاہتے ہو کہ عمل مقبول کرو، وہ عمل کرو کہ جو تمہارے نامہ اعمال میں درج بھی ہو جائے، تو اس عمل سے پہلے میرا نام لے لیا کرو۔ علماء سے پوچھا گیا کہ ہمارے رب نے یہ بار بار ہمیں اپنا نام لینے کی جو حکم دیا ہے، بار بار ہمیں کیوں کہا ہے کہ میرے بندوں میرا نام کثرت سے لیا کرو؟ علماء فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جن بندوں سے، جن مخلوقات سے، جن انسانوں سے میں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، وہ بھی اسی طرح مجھ سے پیار کرے۔ اسی لیے تمہارا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے ہر وقت میرا نام لیتے رہیں، ہر وقت مجھ سے پیار کرتے رہیں، ہر وقت میری محبت کا اقرار کرتے رہیں۔ تمہارا رب اس لیے تمہیں اپنے نام سے پکارنے کا بار بار کہتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال کی ابتدا اگر اللہ کے نام سے ہو رہی ہے اور ان کی مقبولیت کا دار و مدار بھی خدا کے نام سے ہے، اور اس نام کا لینا مقصود ہی اس لیے ہے کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم بھی اس سے پیار کرو۔ پتہ چلا کہ اگر آخرت میں کامیابی چاہیے تو اعمال بھی ضروری ہیں، اور پیار اور محبت اور عشق بھی ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، لفظ استعمال کیا اشد،
اور جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. کیا مطلب؟ اشد حبا للہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ جو جذبہ عشق، محبت اور پیار سرایت کر گیا ہے، تمہارے دل میں سب سے زیادہ پیار اور محبت جس ذات کے لیے ہے وہ ذات تمہارے رب کی ذات ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب یہاں پر ایک سوال آیا کہ اللہ سے محبت کی تو بات ہو گئی، اور یہ بات بھی قرآن نے پتھر پر لکیر کہہ کر ہمیں بتا دی کہ اللہ سے سب سے زیادہ پیار، محبت، عشق کا حقدار ہمارا رب ہے. تو کیا بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، فاروق اعظم رسول اللہ کے ہمراہ جا رہے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. یا رسول اللہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ذاتیں ہیں، یا رسول اللہ میں عمر بن خطاب ان سب سے بڑھ کر آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں ماں سوائے میری اپنی جان کے. اب رسول اللہ نے آنے والے بندوں کو پیغام دینا تھا، ہم لوگوں کو بتلانا تھا کہ تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، تمہارے ایمان میں محبت کا مقام کیا ہے. فرمانے لگے اے عمر والذی نفسی بیدہ، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد عربی کی جان ہے، اے عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو. اور وہ صحابی تھے، وہ ہماری طرح ٹامک ٹوئیاں مارنے والے نہیں تھے، وہ ہماری طرح باتوں کے شعر نہیں تھے، وہ ہماری طرح نعت خوانوں کی طرح فقط نعرے بازی لگانے والے نہیں تھے. اسی وقت فاروق اعظم رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا دست مبارک پکڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں فاروق اعظم اپنی جان سے بھی بڑھ کر اب آپ سے پیار کرتا. حدیث پاک کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کرنے والے کر چکے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارا مال و متاع جس سے تم بے پناہ پیار کرتے ہو وہ تمہارے لیے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. تمہارے لیے پرائمری جو ذات ہے، جس ذات نے تمہارا قیامت کے دن بیڑا پار لگانا ہے، وہ ذات محمد عربی کی ذات ہے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت بھی اسی ذات کے ساتھ کی جائے. اور آج ہم جس روش پہ چل رہے ہیں، میں نے بیان کیا ابھی کہ ہم لوگ باتوں کے شعر ہیں، محافل میں تو ہم اقرار کر لیتے ہیں، نعت سنتے ہوئے تو ہم جھوم لیتے ہیں، یوٹیوب پہ روزانہ کئی نعتیں تو پڑھتے رہتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے. اور کسی شاعر نے ہمارے بارے میں ہی کہا تھا کہ عشق کو اہل ہوس نے اس قدر رسوا کیا اب وفا کا نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں لوگ. اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ کے عشق کے تقاضے بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب عشق کے تقاضوں کی بات کی جائے، عشق جو ڈیمانڈز عاشقوں کے سامنے رکھتا ہے، عشق جو روز مصیبتیں، آفتیں، بلائیں عاشقوں کے سامنے رکھتا ہے، جب انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے، جب کافر ان کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج محمد عربی کے رب کو جھٹلا دے، آج انکار کر دے، کہ حضرت زید بن مسنہ جب ان کو شہید کیا جانے لگا، سولی پر لٹکا دیا گیا، تو ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے آ کر کہنے لگے کہ اے زید آج تو کہتا ہوگا، آج تیری زبان آج بھی اللہ کی ضرب لگا رہی ہے، آج بھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے کلمات تیری زبان سے ادا ہو رہے ہیں،
لیکن زید تیرے دن کے کسی کونے کھدرے میں یہ بات تو آتی ہوگی، یہ گمان تیرے ذہن میں آتا ہوگا کہ کاش میری جگہ محمد عربی کو نعوذ باللہ سولی پہ لٹکایا جاتا، کاش آج میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا، میں آج پانی پی رہا ہوتا، شربت نوش کر رہا ہوتا اور میری جگہ محمد عربی کو لٹکا دیا جاتا۔ تو زید اس وقت جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، جان بدن سے نکل رہی تھی، اس حالت میں بھی زید نے پکار کر کہا کہ اے ابو سفیان، یہ گمان بھی اپنے ذہن میں نہ لانا، ہم محمد عربی کے عاشق ہیں، ہم رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لائے ہیں، ہم یہ تو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ سولی پہ چڑھایا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر سولی پہ چڑھایا جائے، یہاں تک کہ 100 مرتبہ ہمیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، دوبارہ اللہ رب العزت ہمیں زندہ کرے، پھر کافر ہمیں سولی پہ لٹکا دے، یہ بات تو قبول ہے، مگر محمد عربی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، عاشق رسول کو یہ قبول نہیں۔ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ہے ساقی۔ تو صحابہ کرام کا رسول اللہ کے لیے یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، اور ماہ ربیع الاول ہمیں یہ پیام دے رہا ہے، ہمیں یہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جو سبق 1400 صدیاں پہلے ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے صحابی، ہمارے تابعین، ہمارے تبع تابعین جو سبق وہ پڑھ گئے تھے، جو سبق ہمیں پڑھا گئے تھے، آج اس سبق کی تجدید کا، اس سبق کو دوبارہ پڑھنے کا ہمارے پاس یہ موقع ہے۔ تو ہمیں صرف نعتیں سننے سے، نعتیں سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی احادیث کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صرف محبت کا اقرار کرنے سے، صرف محبت کا پرچار کرنے سے محبت دگنی اور چگنی نہیں ہوتی، مگر محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، محبت کے کچھ پیرامیٹرز بھی ہیں، ان کو پورا کریں گے تو آپ کی محبت کا اقرار صرف آپ نہیں کریں گے بلکہ آسمان پر اللہ کے فرشتے بھی کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے چاہنے والے آج آپ سے محبتوں کا واقعتاً اظہار کر رہے ہیں۔ اب ایک اہم حدیث پاک، اس حدیث پاک کو پڑھنے والے اکثر ادھوری حدیث پاک پڑھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ایک مغالطہ آ جاتا ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، بڑا پریشان تھا، رسول اللہ نے پوچھا میرے صحابی کیوں پریشان ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں قیامت کے متعلق پڑھ رہا تھا تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے۔ قرآن تو کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن تو کہتا ہے کہ جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ میں اس لیے پریشان ہوں۔ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آنی ہے؟ فرمانے لگے میرے صحابی تو پوچھ رہا ہے متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ ما اعددت لہا، تو قیامت کے متعلق تو پوچھ رہا ہے مگر یہ بھی بتا کہ تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے۔ صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، یا رسول اللہ نہ اتنی نمازیں پڑھ چکا ہوں، فرض نمازیں تو پڑھ چکا مگر نوافل اتنے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، مزدوری کی وجہ سے صبح جاتا ہوں شام کو لوٹتا ہوں، جو 5 منٹ ملتے ہیں وہ فرض نماز میں نکل جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ نہ نماز پڑھ سکا ہوں، نہ اتنے روزے نفلی رکھ سکتا ہوں۔ رمضان میں اللہ توفیق دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ روزے رکھ لیتا ہوں۔ قسم پرسی میں زندگی گزر رہی ہے،
جو ملتا ہے وہ بال بچوں پہ صرف ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ صدقہ کرنے کے لیے بھی کچھ رقم نہیں ہے. ما اعددت له من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسول. یا رسول اللہ اگر پلے کچھ ہے تو آپ کی اور آپ کے رب کی محبت پلے ہے. یا رسول اللہ گریبان میں جھولی میں کچھ ہے تو اپنے رب کا عشق ہے, اپنے مصطفیٰ کی محبت ہے. یا رسول اللہ کیا اس محبت کے مل ہمیں قیامت میں کچھ مل سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابی پریشان نہ ہو, انت تکونا مع من احببتا. میرے صحابی قیامت کے دن تو انہی شخصیات کے ساتھ ہوگا جن سے آج تو دنیا میں محبت کرتا ہے. میرے صحابی پریشان نہ ہو, تیرے پاس نہ روزہ ہے, نفلی روزے تو نے نہیں رکھ سکا, فرض روزے رکھ لیے, فرض نمازیں پڑھ لی مگر نوافل ادا نہ کر سکا, نفلی روزے نہ رکھ سکا, صدقات خیرات کے لیے توفیق نہ ہوئی. میرے صحابی پریشان مت ہو, تو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ تجھے, جن کی معیت پر تجھے قیامت کے دن فخر ہوگا. اور اسی طرز کی ایک اور حدیث پاک, ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا, آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہمیں دنیا میں ایک بڑی نعمت اللہ نے عطا کی, ہمیں پیغمبر مصطفیٰ اللہ نے عطا کر دیا. جب صبح ہوتی ہے تو صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں, مسجد میں نماز بھی عطا کرتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوتی ہے, آپ کے دیدار سے ہمارے دن کی ابتدا ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ آپ کی زیارت کر کے ہمارے دن کا اختتام بھی ہوتا ہے. یا رسول اللہ پریشانی یہ درپیش ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا, جب لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا, یا رسول اللہ آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے, آپ تو رسول اللہ کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ ہوں گے. یا رسول اللہ آپ تو صدیقین, شہداء, عشرہ مبشرہ بالجنہ کے ساتھ ہوں گے. یا رسول اللہ اس وقت ہم غریبوں کو لفٹ کون کروائے گا؟ یا رسول اللہ ہم تو کروڑوں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں مارے مارے پھر رہے ہوں گے. یا رسول اللہ اس وقت ہمارا پرسان حال کون کرے گا؟ رسول اللہ مسکرانے لگے, فرمانے لگے میرے صحابی پریشان مت ہو, تو نے ساری عمر اپنی ساری زندگی محبت مصطفیٰ میں گزاری ہے, تو نے ساری عمر میری بارگاہ میں گزاری ہے. میرے صحابی پریشان مت ہو, قیامت کے دن تیرا رب جب تجھے اٹھائے گا تو وہ اپنے فرشتوں کو فرمائے گا کہ یہ میرے نبی سے پیار کرنے والا ہے, میرے نبی کے عشق کا دم بھرنے والا ہے, اسے عام لوگوں میں مت اٹھانا, اس کو کافروں, یہودیوں, عیسائیوں کی معیت میں مت اٹھانا, اسے اٹھانا تو انبیاء, رسولوں, صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھانا. میرے صحابیوں تم اٹھائے جاؤ گے تو مجھ محمد عربی کی معیت میں اٹھائے جاؤ گے. اور یہ پیغام قرآن دے رہا ہے. قرآن فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ تم مجھ سے اور میرے محبوب سے محبت کرتے رہو, قیامت کے دن میں تمہیں ایسا حسین سرپرائز دوں گا کہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. اور محبت ایک وہ محبت ہے جو آپ اپنی زبان سے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اولاد سے کہیں کہ میرے بچوں مجھے تم سے پیار ہے, تو اس محبت کے اظہار کا ایک مقام ہے. پھر ایک اظہار وہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوست احباب اس محبت کا اقرار کریں,
اس محبت کا پرچار کریں. آپ کے دوست احباب کہتے ہیں کہ جیسے کوئی صاحب کہیں کہ قبلہ خان محمد قادری صاحب کو حاجی نواز صاحب سے بہت محبت ہے، تو یہ ایک محبت کے اظہار کی ایک اور صورت ہوئی. مگر سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے دوست سے محبت کا اقرار کرے، کہ آپ کا دشمن بھی کہے کہ رسول اللہ کے صحابیوں کی بات کر رہے تھے. ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک دفعہ کافروں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے سوچتے ہوئے کچھ کہنے لگے، تو وہاں پر سارے کافر بیٹھے ہوئے تھے. انہیں کہنے لگے کہ ما رأیت فی الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمدا. کہنے لگے کہ بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے سرداروں کی بارگاہ میں گیا ہوں، مگر کیا دیکھا کہ آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک قانون دان ہیں، بڑے مشہور وکیل صاحب ہیں، جن کے پاس قلمدان وزارت قانون بھی رہا، اور وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، نام نہیں لوں گا. تو وہ کہتے تھے کہ زرداری صاحب سے مجھے بہت پیار ہے. پھر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، اور اب زرداری صاحب سے جو پیار تھا وہ گیا، اور اب انہیں عمران خان صاحب سے پیار ہے. اب وہ پارٹی جوائن کریں گے تو اب نئے لیڈر سے پیار ہوگا. اب باقی تمام سرداروں کے، سیاستدانوں سے، بادشاہوں سے محبت کرنے والوں کی محبت کی یہ اوقات ہے. مگر دشمن اسلام جس نے ہر غزوہ میں، اسلام لانے سے قبل بات کر رہا ہوں، اسلام، صاحب اسلام اور مردان اسلام کے خلاف لڑا، ہر جستجو کی تو اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، رسول اللہ کی شان نعوذ باللہ گھٹانے کے لیے کی. وہ شخص اپنی مجلس میں بیٹھ کر، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، تمام کفار مکہ، وہ لوگ جو تمام نجس ہیں، وہ لوگ جو رسول اللہ کے جان کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازش کر چکے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں بڑے سرداروں کے پاس گیا ہوں، بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر کے سردار کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کا محل بھی دیکھا ہے، کسریٰ کے درباری بھی دیکھے ہیں، ان کی کسریٰ کے لیے محبت بھی دیکھی ہے، مروت بھی دیکھی ہے. مگر یہ جو غلام محمد عربی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جو محمد عربی کے ہاتھوں سے گرتا ہوا پسینہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، مشک و عنبر سمجھ کے اسے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، محمد عربی کے جسم کے سے جو قطرے لگ جاتے ہیں، جب وہ وضو کرتے ہیں تو اس سے جو پانی، جو شرعن پانی ناپاک ہوا ہوتا ہے، اس پانی کو بھی اپنے پاس جمع کر کے شیشیوں میں محفوظ کر لیتے ہیں. میں نے ان کے لیے محمد عربی کے دل میں اور محمد عربی کے لیے ان کے دل میں جو پیار دیکھا ہے، جو عشق دیکھا ہے، وہ میں نے نہ قیصر کے دربار میں دیکھا ہے، نہ میں نے کسریٰ کے محل میں دیکھا. یہ غریب، یہ مسکین، یہ لوگ جن کا ہم نے مال و متاع بھی لوٹ لیا، جن کے اہل عیال کو بھی ہم نے یرغمال بنا کر مکے کی زمین میں قید کر دیا، مگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں مر رہا ہوں، میری چارپائی کو میرے نبی کے در پہ لے جانا، میری چارپائی مکہ سے مدینہ لے جاؤ. کیوں؟ میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ جو مسلمان کر سکتا ہے وہ ہجرت کر جائے مدینے کی طرف. یہ لوگ میرے محمد عربی سے جس قدر پیار کرتے ہیں، نہ وہ پیار کسی انگریز کے لیے. ابھی کوئین مری ہے، ابھی برطانیہ میں جو ملکہ مری ہے، اس کے لیے انہوں نے کچھ دن سوگ کیا اور بعد میں چپ ہو گئے. اس کی سالگرہ ایک دن کبھی آئے گی، 15 منٹ کے لیے کوئی سیریمنی ہوگی، کیک کاٹیں گے، پھر
پھر بھول جائیں گے، مگر قربان جاؤں اس مصطفیٰ کی ذات پر کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، مگر میلاد مصطفیٰ پہلے شاید کچھ زیادہ سادگی سے منایا جاتا ہو، شاید نجی محافل میں منایا جاتا ہو، مگر آج بھی اگر جلوس نکل رہے ہیں، آج بھی اگر محافل ہو رہی ہیں تو پچھلے سال سے بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہے۔ اگر آج بھی رسول اللہ کی ذات کو یاد کیا جا رہا ہے، درود و سلام کی محافل ہو رہی ہیں، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، تو پچھلے وقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہیں، کمی نہیں آ رہی۔ اور یہ اللہ رب العزت کا وہی فرمان تھا کہ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے محبوب آپ دیکھیے تو صحیح، آپ اپنے مزار مبارک میں ملاحظہ تو فرمائیے، ابو جہل تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب بھی برباد ہوگا، ابو جہل بھی برباد ہوگا، اور برباد کیسے ہوگا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی آپ کا کلمہ پڑھیں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور ابو جہل اس طرح ناپاک ہوا، اس طرح ناکام ہوا کہ اس کا وہ بیٹا جس نے اس کی نسل کو کنٹینیو کرنا تھا، جس نے اسلام دشمنی کا جو اس کا میراث تھی وہ اسلام دشمنی تھی، وہ اکرمہ بن ابی جہل غزوہ آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے دوران، تو حضرت اکرمہ بن ابو جہل جو تھے، عمر جن کو کہہ سکتے ہیں، اکرمہ بن عمر، وہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ میں نے ساری عمر رسول اللہ کے خلاف جد و جہد میں گزار دی، میں ہر غزوہ میں رسول اللہ کے خلاف لڑتا رہا، آج وقت آیا ہے، آج رسول اللہ کے دین پر کفار حملہ آور ہوئے ہیں، آج وقت آیا ہے کہ اپنے باپ ابو جہل کی وجہ سے جو میرے اوپر داغ لگا ہے وہ داغ مٹانے کا موقع آیا ہے۔ حضرت اکرمہ نے 500 صحابہ کرام کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، ماتھے پہ کفن باندھا، اور اسلام دشمن ابو جہل کا بیٹا اس دن اللہ رب العزت کے دین پر اپنی جان نچھاور کر گیا۔ یہ وہ حقیقی تفسیر ہے جو اس آیت مبارکہ کی عملاً حضرت اکرمہ نے کر دی، ان شانئک هو الابتر، کہ ابو جہل کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہا، اس کے مشن کو جو اسلام دشمنی کا مشن تھا اس مشن کو آگے جاری رکھنے والا کوئی باقی نہیں رہا، اس کی آنے والی نسلیں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہی ہیں۔ عمر بن ہشام جو ابو جہل کا نام تھا، اس کا نام لیوا کوئی نہیں رہا، کوئی شخص بھی آج یہ نہیں کہتا فخر کے ساتھ کہ میرا دادا، میرا پردادا، میرے آبا و اجداد میں ابو جہل بھی تھا۔ کوئی اگر فخر سے یاد کرتا ہے تو یاد کرتا ہے کہ میرے آبا میں بلال بھی تھا، میرے آبا میں حضرت حمزہ بھی تھے، میرے آبا میں حضرت سمیرہ بھی تھیں، وہ لوگ جو اپنی جان رسول اللہ کے دین کے لیے نچھاور کر گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ احد کا وقت تھا، کفار نے اعلان کر دیا کہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہم لوگ جانتے ہیں رسول اللہ کے شبیہ تھے، آپ شہید ہوئے، اور کفار نے نعرہ بلند کیا کہ نعوذ باللہ ہم نے رسول اللہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب اس وقت بہت سے مسلمانوں کے قدم لرزاں ہوئے، اور ایسے بھی بیشتر مسلمان تھے۔ ایک صحابی جب انہیں پتا چلا کہ نعوذ باللہ میرا پیغمبر، میرا محبوب، میرے رب کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کا چنیدہ پیغمبر اس دنیا سے جا چکا ہے، تو انہوں نے اپنے ماتھے پر کفن باندھا اور اعلان کیا کہ رسول اللہ کے بغیر اس دنیا میں جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ اب رسول اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ایک ہی حربہ رہ گیا ہے۔ اگر آپ سے زیارت کرنی ہے تو آپ کے پیچھے مجھے بھی جانا چاہیے۔
یہ نعرہ بلند کیا، ماتھے پہ کفن باندھا، تلوار اٹھائی اور کفار پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اعلان یہ کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ سے ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہے تو وہ ملاقات کا طریقہ قبول ہے۔ میرے رب مجھے شہادت کی موت عطا فرما، میں جا کے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، یہ صحابہ کرام کا عشق تھا اپنے نبی کے لیے۔ اور ایک واقعہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں بچپن میں لایا گیا اور بچپن سے رسول اللہ کی بارگاہ میں رہے، یہاں تک کہ ان کے باپ کو پتہ لگا کہ میرا بیٹا جو بچپن میں کھو گیا تھا وہ فلاں قبیلے جس کا نام قریش ہے، اس کی ایک شاخ بنی ہاشم ہے، اس کے اندر ایک پاک سیرت، ایک نیک خو ذات ہے، ساری کائنات میں جس کی بات ہے۔ اب انہیں پتہ لگا کہ میرا بیٹا اس ذات کی بارگاہ میں ان کا خدمتگار ہے۔ اب وہ اپنے بھائی کو لے کر، حضرت زید بن حارثہ کے چچا کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اب یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ حضرت زید کے سگے باپ ہیں، ساتھ میں سگا چچا بھی آیا ہے، اور آ کے عرض کرنے لگتے ہیں کہ حضور یہ بچہ ہم سے کھو گیا تھا اور کسی نہ کسی طرح آپ کی بارگاہ میں آ پہنچا، ہم چاہتے ہیں کہ اسے واپس اس کے قبیلے میں لے جائیں۔ اس کی ماں جو اس کی یاد میں نڈھال ہو چکی ہے، جب اسے دوبارہ پائے گی تو خوش ہوگی، رو رو کے اس کی آنکھیں دو بھر ہو چکی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی ماں سے ملنا چاہے، اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے خاندان کے پاس جانا چاہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے پوچھ لیجئے، اگر زید جانا چاہتا ہے تو میں اسے جانے دوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زید میرے لیے کسی غلام کی حیثیت نہیں رکھتا، اگر یہ اپنی مرضی سے رکتا ہے تو رکے، میں محمد عربی اسے نہیں روکوں گا۔ اب حضرت زید کے سگے چچا ان کی سگی ماں کا پیام لے کر سگے والد بھی آئے ہیں اور آ کر زید سے کہتے ہیں کہ اے زید، تیری ماں تیری جدائی میں نڈھال ہو چکی ہے، تیری ماں تیری ملاقات کو بے چین ہو چکی ہے، اے زید واپس چل، تیرے بھائی بھی ہیں، تیری بہنیں بھی ہیں، تیرے قبیلے والے بھی ہیں، تیرے خاندان والے بھی ہیں، وہ سب تجھ سے ملنے کو بے چین ہیں۔ زید پریشان ہو جاتے ہیں، فرمانے لگتے ہیں کہ ایک طرف میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرے قبیلے والے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، اور ایک طرف محمد عربی کی ذات ہے، میں کس کا انتخاب کروں؟ اور فوراً سے کہنے لگتے ہیں کہ میں نے محمد عربی میں وہ خوبیاں دیکھی ہیں، میں نے آپ کی شخصیت میں وہ جاذبیت دیکھی ہے، آپ کا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام دیکھا ہے، دنیا کی مخلوقات میں، انسانوں میں آپ کا وہ مرتبہ دیکھا ہے کہ میں آپ سے جدا ہونے کی بات تو کیا، آپ سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ ہم عشق مصطفیٰ کے بڑے دعوے دار ہیں، سب کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات بھی کر رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق مصطفیٰ کوئی نہیں، بلکہ ہم دوسروں کو عشق کے سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتے ہیں، مگر ہماری اصلیت کیا ہے وہ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک لے وہ کیا ہے۔ اب اس کی ایک ادنا سی مثال صحابہ کرام کی زندگی سے، ایک آخری مثال کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ریگولرلی رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے، رسول اللہ کی باتیں سنتے، رسول اللہ کا درس سنتے، دین کی باتیں سنتے، دین کے متعلق سیکھتے، علم حاصل کرتے۔ ایک دن اسی طرح مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے،
کہ رسول اللہ خطبہ سٹارٹ کرنے لگے تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اب آپ نے صرف ان صحابہ کو مخاطب کیا تھا جو مسجد کے احاطے میں موجود تھے، اور حضرت عبداللہ ابھی باہر تھے، ابھی جیسے اب وہاں پر جہاں پر جوتے پڑے ہیں اس جگہ پر مسجد کے احاطے میں باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اجلسو، صحابہ کو فرمایا کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہ جو اطاعت رسول کا سبق جانتے تھے، جو جانتے تھے کہ رسول اللہ سے محبت کا اقرار کرنا ایک بات ہے، آپ کی بات ماننا، آپ کی محبت کے تقاضے پورے کرنا ایک بات ہے، تو آپ اسی وقت مسجد سے باہر ہی بیٹھ گئے۔ اور دیکھنے والوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، عبداللہ جو آپ کی اطاعت میں، اپنے رب کی اطاعت میں، اب اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت میں ہی تو ہے، کیوں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، عبداللہ باہر ہی بیٹھ گیا ہے۔ تو جب رسول اللہ نے انہیں اندر بلایا تب وہ اندر آئے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جو محبتوں کے دعوے کرنے والے ہیں، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم سیرت صحابہ کا مطالعہ جب کریں تو اس میں ان کے ان واقعات کو بھی پڑھیں، اور ان واقعات سے یہ سبق سیکھیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں، جنہیں ہم اپنے اوپر اپلائی کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، مجھ سمیت، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔